اور حرام خوری کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں جن کو لوگ حرام خوری سمجھتے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی کہیں ملازم ہے اور جتنا وقت اس کو دینا چاہیے ملازمت میں اتنا وقت نہیں دے رہا. 8 گھنٹے اس کے اوپر لازم ہے کہ 8 گھنٹے وہ اپنا وقت اس ملازمت کے کام میں صرف کرے, لیکن 8 گھنٹے میں سے وہ 10 منٹ بھی بچا لیا یا 15 بھی بچا لیے اس نے کسی اور کام میں. 15 منٹ جو اس نے نکالے, اس 15 منٹ کے معاوضے میں جو تنخواہ ہوگی وہ تنخواہ حرام ہوگی. وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا, کھانے میں حرام کی آمیزش ہو جائے گی. ایسا ہوگا جیسے حرام کھانے کے اندر خنزیر کا گوشت کی ملاوٹ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معاہدے کی خلاف ورزی کی. 10 جو وقت جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا. یہ حرام خوری ہے, اس کو نہیں سمجھتے لوگ کہ حرام ہے اور کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے فرائض جو اس کے ملازمت کے فرائض ہیں ان ملازمت کے فرائض کو چھوڑ کر نماز بھی پڑھے گا, نفلی نماز بھی پڑھے گا, نفلی تلاوت بھی کرے گا, حرام ہوگا اس کے لیے اور اتنی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ ایک دو نہیں بے شمار اس کی مثالیں ہیں جس کا ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی طرف دھیان ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کے بارے میں عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ میں, ہمارے حلق میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہوگی. جب تک یہ قوم یہ تہیہ نہیں کر لے گی وہ اس گرداب سے نہیں نکل سکتی جس غلامی کے گرداب میں اس وقت پھنسی ہوئی.